بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں کچھ اہم گزارشات کے ساتھ حاضر ہوں۔ ناظرین کرام، دنیا بھر کی صحافتی سرگرمیوں کا جائزہ لینے کے لیے یورپ کی ایک ایجنسی ہے، صحافتی ایجنسی ہے، جس کا نام ہے EU انفو لیب۔ یہ ایک سالانہ رپورٹ جاری کرتی ہے کہ دنیا میں جو صحافتی سرگرمیاں ہو رہی ہیں ان کے حوالے سے بر صغیر میں کی خاص طور سے اس خطے میں ساؤتھ ایشیا کے حوالے سے ان کی تازہ ترین رپورٹ جو شائع ہوئی ہے، اس نے بتایا کہ انڈیا نے پاکستان کے خلاف یورپی یونین اور UN کو گمراہ کرنے کے لیے 15 برس سے یعنی 15 ایئرز سے لاسٹ 15 ایئرز سے 750 لوکل میڈیا اور 10 جعلی NGOs استعمال کی ہیں اور کر رہا ہے۔ اچھا، ان میں وہ سینکڑوں ہزاروں یہ والے سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس شامل نہیں جو ادھر سے آپریٹ ہوتے ہیں، افغانستان سے، کچھ ایران سے بھی ہوتے تھے پہلے، اب تو مجھے پتہ نہیں، دبئی سے، اور یہ ڈلو ٹھلو گروپ جو پاکستان میں انہوں نے بٹھایا ہوا ہے اپنا، اس سے جو بظاہر تو سیاسی جماعتوں کی نمائندگی کرتے ہیں لیکن اصل میں وہ یہ کام کر رہے ہیں۔ اچھا، ان کا کام کیا ہے؟ یہ جو کچھ میں نے بتایا یا جو یہ یورپی رپورٹ جو ہمیں بتا رہی ہے کہ دن رات پاکستانی فوج کے خلاف ہذیان بکتے ہیں، پاکستانی انٹیلیجنس ایجنسی بطور خاص ISI کو اپنا ٹارگیٹ کرتے ہیں، کیونکہ اور ہر اس ادارے کو جس سے امید ہو کہ اب یا مستقبل میں پاکستان کی فلاح و بہبود میں، پاکستان کی سالمیت میں کوئی بھی اہم کردار ادا کر سکتا ہے، یہ اس کو اپنا نشانہ بناتے ہیں۔ یہاں جو پاکستان میں جو انٹی گروپ ہے اس کا NGOs کا، ان کو آپ جانتے ہی ہیں۔ پچھلے دفعہ 35A کے بعد سے آج تک کوئی ایک دن نہیں ایسا میرے خیال سے گیا جس روز کشمیری مسلمانوں پہ قیامت نہ ٹوٹی ہو۔ ایک دن آپ نے کوئی ایسا مظاہرہ دیکھا؟ سوال نہیں پیدا ہوتا۔ اب تو کچھ ان کو ٹھل پڑ گئی ہے نا، کیونکہ لوگوں کو پتہ لگ گیا ہے، اور خود بخود وہ جن کو یہ مسنگ پرسن کہتے تھے، وہ بعد میں جب یہ پولیس کے ساتھ دہشت گرد مقابلہ کرتے ہیں تو جو مارے جاتے ہیں ان میں وہ مسنگ پرسن شامل ہوتے ہیں۔ ایک دو تو ادھر یہ اسٹاک ایکسچینج پہ جو کراچی میں حملہ ہوا تھا اس میں مارے گئے تھے، وہ بھی بڑے مشہور تھے۔ کچھ یہ ماما پھاما، یہ حامد میر، ٹٹو پھٹو، جتنے بھی یہ ساتھ ان کے ملے ہوئے ہیں، کیونکہ ان کی حقیقت کا اب لوگوں کو پتہ لگ گیا ہے تو یہ معاملہ کو ٹھنڈا پڑ گیا ہے۔ نہیں تو انہوں نے تماشا بنایا ہوا تھا، ہر 15-20 روز کے بعد اسلام آباد میں تھیٹر لگا لیتے تھے، وہاں 3-4 وہ بچے بٹھائے ہوتے تھے، ان کو بینر دے کے ان کو، اور تصویریں انہوں نے پکڑی ہوتی تھی مسنگ پرسنز کی، اور فوج کے خلاف وہاں کبھی کوئی آ کے کوئی بکواس کر رہا ہے، کبھی کوئی بکواس کر رہا ہے، کبھی انٹیلیجنس ایجنسیوں کے خلاف عدالتوں میں کیس جا رہے ہیں۔ وہ جج بھی ماشاءاللہ الا ماشاءاللہ، ایک تو اب اس جہان فانی سے رخصت ہو چکے ہیں، میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا، ان کا تو کام ہی ایک تھا، جیسے ہی کنوکٹ ہو کر کوئی ان کی عدالت میں آیا دہشت گرد، اس کو اسی دن ضمانت دے دیتے، وہ بالکل تکلف نہیں کرتے تھے، اسی دن ضمانت دے دیتے تھے۔ اس اللہ کے بندے نے کو 300 سے زیادہ وہ دہشت گرد رہا کیے، جن میں سے بیشتر جو ہیں وہ APS اسکول پشاور پہ حملے میں بھی ملوث تھے۔ ہیں جی، یہ ہے اس میڈیا۔ اور جو یہاں پہ دن رات یہ بھونک رہی ہیں، یہ لبرل خونی دہشت گرد جو ہیں، اس پہ پاکستان کی سالمیت کے خلاف پاکستانی، اچھا ٹارگیٹ انہوں نے آگے عمران خان کو رکھا ہوا ہے، ٹارگیٹ ان کا عموماً عمران خان ہی ہوتا ہے۔ عمران خان کو اگر رکھا ہے، عمران خان کی جگہ کوئی اور ہوگا تو اس کو آگے رکھ لیں گے، اور نشانہ ہوتی ہے فوج، مطلب آڑ اس کی لیتے ہیں نا، سامنے اس کو رکھا ہوا ہے، نیچے سے فوج آ رہی ہے۔ یہ آپ نے دیکھا نا، میں نے کل آپ کو بتایا تھا، دو تین ٹرینڈ جو انہوں نے چلائے ہیں، اس میں تیسرا ٹرینڈ انہوں نے اتنا بیہودہ مطلب لفظ ہے وہ، میں تو گالی نہیں دے سکتا ظاہر اپنی فوج کو،
لیکن ان کا جو مقصد، اچھا یہ سارا کچھ انڈیا کیوں کرتا ہے؟ ایک تو یہی میں نے آپ کو بتایا کہ پاکستان میں تو اس کا یہ ٹارگیٹ ہے کہ پاکستان کو دہشت گرد ملک قرار دلاؤ، اور خاص طور سے جو پاکستان کی قیام کا جو بنیادی مقصد تھا اس کو پاکستانی نوجوان نسل کی نظروں سے اوجھل کرو، کبھی قادیانیت کا مسئلہ کھڑا کر دو، کبھی اسرائیل کو تسلیم کرنے کا کھڑا کر دو، کبھی جناب یہ کہہ دو کہ جی فوجیوں نے یہ کر دیا، یا صحیح بندے اٹھا کر لے گئی اور یہ کر دیا، مارے گئے، لٹے گئے، کھا گئے، اور پھر لیکن جو یہ ہمیں یورپی رپورٹ بتاتی ہے، اس نے کہا جی یہ جو ہے نا آج کل انڈیا حکومت، اس کا مقصد ہے لداخ اور ڈوکلام میں جو ان کو ہزیمت اٹھانا پڑی ہے نا چین کے ہاتھوں، ان سے اور انڈیا کے اندرونی اور بیرونی دباؤ سے توجہ ہٹانے کے لیے وہ یہ گھٹیا حرکتیں کرتے ہیں، یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں۔ آپ دیکھیے نا اس وقت کسان موومنٹ نے کیا رخ اختیار کیا ہوا ہے۔ آپ کے کا جو نیشنل جو میڈیا ہے، جو مین سٹریم میڈیا ہے، آپ مجھے بتائیں وہ کیا آپ کو رپورٹ دے رہا ہے، کیا خبر دے رہا ہے؟ اس پہ سن رہے ہیں آپ کو بات، کوئی اس پہ بحث ہو رہی ہے، کو مذاکرہ ہو رہا؟ ابھی ذرا سی بات آپ کر دیں کتوں کی طرح پڑ جائیں گے، یہ مین سٹریم میڈیا، عمران خان نے فلانا کر دیا، اس کے فلاں نے فلانا کر دیا، اس کا جو چاچا ہے جو ماما ہے وہ پکڑا گیا ہے، اس کی پھوپھی پکڑی گئی، اس طرح کی بکواس ابھی شروع کر دیں گے۔ اور کوئی ایسا ان کا سپیکر نہیں ہے، جتنی پارٹیاں پی ڈی ایم میں شامل ہیں، جو بات سیاست کی کرے اور اندر سے فوج سے کیڑنا نکالے، گالی نہ دے، ایجنسیوں کو گالی نہ دے، اور اس ایجنڈے کو پورا نہ کرے جو ایجنڈا انہیں دیا جاتا ہے اس کام کو کرنے کے لیے۔ ناظرین کرام، یہ تو بات آج میرا خیال پاکستان کے تمام اخباروں کی ہیڈ لائن بھی یہی ہوگی، میں نے تو 2-3 جو دیکھے ہیں ان کی یہی ہے، یہ جو یورپی رپورٹ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے۔ لیکن میں تو ایسی درجنوں چیزیں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں، کوئی آپ کی صحت پہ بھی اثر ہوتا ہے؟ میرے وہ گمراہ بہن بھائی جو دن رات یہ بیٹھ کے گالیاں دیتے ہیں ایک دوسرے کو، کوئی ان کو عمران خان کی فیملی کو، کوئی میاں نواز شریف کی فیملی کی عورتوں کو، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ نہیں یہ بات سمجھتے کہ لاشعوری طور پہ لا علمی کی بنیاد پر آپ کسی گندے کھیل کا حصہ بن رہے ہیں؟ یہ جو 3-4 یہ لفافہ ٹیپ صحافی جو آپ کو دکھائی دیتے ہیں، جو اس طرح کے عجیب و غریب قسم کے کالم بیہودہ لکھ دیتے ہیں، کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد کوئی 2-4 اور ایسی باتیں کر کے آپ کی ریڈرشپ لیتے ہیں۔ یہ جو لندن میں 2-3 انہوں نے کھولے ہوئے ہیں سوشل میڈیا پہ اکاؤنٹ، جو ادھر سے کابل سے کھلے ہوئے ہیں، جو ادھر سے دبئی سے کھلے ہوئے ہیں، یہ آپ کے علم میں نہیں ہے؟ جب آپ کے علم میں ہے تو کیوں گمراہ ہوتے ہیں آپ ان کے ہاتھوں؟ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہے پی ڈی ایم، اس کی تحریک سے پاکستان کو بھلا ہوگا؟ آپ جانتے ہیں اس وقت سرحد پہ کیا صورتحال ہے، بارڈر پہ کیا صورتحال ہے؟ آپ جانتے ہیں؟ آپ جانتے ہیں کہ انڈیا کتنے طاقت کے ساتھ پاکستان پہ حملہ کرتا ہے؟ آپ کو اس بات کا علم ہے کہ یہ اس میں دسمبر میں یا جنوری میں وہاں پہ درجہ حرارت کیا ہوتا ہے LOC پہ؟ آپ یہ بات جانتے ہیں کہ اگر خدا نہ خواستہ کسی ایک پوائنٹ سے، درجنوں پوائنٹس ہیں، کسی ایک پوائنٹ سے 10 انڈین فوجی پاکستان میں گھس آئیں تو وہ ہمارا کیا اثر کریں گے؟ آپ کو اس بات کا علم ہے کہ جو کشمیریوں کو وہ بارڈر کے نزدیک جمع کر رہے ہیں، اس کا کیا مقصد ہے؟ ان کو گھروں سے نکال کے ان کے گھروں پہ قبضہ کر کے ان کو دھکیل رہے ہیں، اپنی ہیومن شیلڈ بنا رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں اس بات کو؟ کیا پی ڈی ایم کے کسی جلسے میں ایک فقرہ کسی نے انڈیا کے خلاف کہا ہے؟ آپ کو اس بات کا علم ہے کہ کلبھوشن جیسا ایک بہت بڑا اور گروپ پاکستان انٹیلیجنس نے پکڑا ہے؟ ان کو کہاں سے اٹھا کے لائے ہیں، کیسے
کارنامے وہ انجام دے رہے ہیں ملک کو بچانے، اور کتنی کتنی بڑی سازشوں کا انکشاف ہو رہا ہے۔ یہ یورپی رپورٹ ہے، یہ معمولی رپورٹ تو نہیں، چلے وہ یہ پاکستانی تو نہیں ہے نا، اب پاکستان نے پیسے دے کر تو نہیں بنائی۔ ناظرین کرام، اب وقت آ گیا ہے کہ یہ باتیں ہم حکومت پہ نہ چھوڑیں، عمران خان پہ نہ چھوڑیں، فوج پہ نہ چھوڑیں، ISI پہ نہ چھوڑیں، خود عقل کریں۔ آپ باشعور ہیں، آپ پاکستانی ہیں، آپ نے اس ملک میں زندہ رہنا ہے، ہم نے یہیں سے کھانا ہے، یہیں ہمارے بچوں نے رہنا ہے، اس کے علاوہ کوئی جائے پناہ نہیں۔ خدا کی قسم دنیا میں ہمارے لیے کوئی جائے پناہ نہیں ہے۔ آپ جو فرانس میں پاکستانی رہتے ہیں، مجھے یہ بات بتائیں کہ جو وہاں پہ توہین رسالت ہوئی ہے، اس کے بعد کس دکھ کے ساتھ وہ زندہ، وہ انسان ہے، وہ مطلب وہ اپنے ایمان کے ساتھ، اپنے ضمیر کے ساتھ رہ رہے ہیں وہاں؟ مجبوریاں ہیں، مجبوریاں ہیں میرے بھائیو۔ جو امریکہ میں ہیں وہ بھی مجبور ہیں، جو لندن میں ہیں وہ بھی مجبور۔ آپ جانتے نہیں کیسی کتے والی ان کے ساتھ ہوتی ہے، کس طرح ہماری عورتوں کو وہاں گندا و ذلیل کیا جاتا ہے۔ ہمارے لیے صرف پاکستانی ہے۔ آپ کی مرضی ہے اس گندے غلیظ سیاسی نظام کی بھینٹ سے چڑھا دیں، یا اپنے بچوں کا مستقبل کے لیے اس کو ایک محفوظ اور مستحکم پاکستان بنائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ناظرین کرام، قرآن اور نماز سے ہدایت حاصل کریں، ہمارا چینل سبسکرائب کریں، لائکس دیں، اور سچ کے سفر میں ہمارے ساتھی بنیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔